اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے 3 قافلوں پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں غزہ کے شہریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے مظاہرے پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 16 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ غزہ پر بھی ٹینکوں سے چڑھائی کر دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد یرغمال اسرائیلیوں کی بھی لاشیں ملنے لگیں۔ دوسری جانب یہودی آباد کار میں بھی فوج کی موجودگی میں نہتے فلسطینیوں کو گولیاں مارنے لگے۔ عرب ٹی وی نے اسرائیلی فوج کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ سے ثابت کر دیا گیا جن 4 فلسطینیوں کو جنگجو کہہ کر گولی مار دی گئی تھی وہ غیر مسلح تھے۔ لبنانی سرحد پر بھی اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ سے ایک صحافی جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے جواب میں لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے 4 ٹھکانوں پر فائرنگ کر دی۔ حماس کے حملوں میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودیہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے بات چیت معطل کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فلسطین پر پے در پے حملوں اور غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کی جانے والی بات چیت کو معطل کر دیا جس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خبر رساں ادارے رائٹرز اور بلوم نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب بات چیت کا خاتمہ نہیں کر رہا، البتہ فلسطین میں جاری لڑائی کے رکنے تک بات چیت کو روکا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطین کے معاملے پر ایرانی صدر سے بھی گفتگو کی تھی۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں 2000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں سے 500 سے زائد بچوں کی تعداد ہے۔ فلسطین وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری میں زخمیوں کی تعداد 6338 سے تجاوز کر گئی۔ تربت میں فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 6 مزدور جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق 2 نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تربت میں فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی مزدوروں تعمیراتی کام کے سلسلے میں موجود تھے۔ پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور اس نے واقعے کی تفتیش شروع کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تربت فائرنگ واقعے میں جاں بحق افراد کی شناخت رضوان، شہباز، وسیم، شفیق احمد، محمد نعیم اور سکندر کے نام سے ہوئی جبکہ فائرنگ میں زخمی افراد میں غلام مصطفیٰ اور توحید شامل۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ تربت میں فائرنگ سے جاں بحق 6 میں سے 4 افراد ایک ہی خاندان کے تھے۔ جاں بحق افراد میں 2 سگے بھائی، 1 کزن اور 1 ماموں شامل۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی نے تربت میں فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی۔ 4 حاضر سروس فوجی افسران کی خدمات نیب کے سپرد وفاقی حکومت کی جانب سے سیور عسکری اور پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈی وی این کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری سے پاک فوج کے 4 حاضر سروس افسران کی خدمات سیکنڈمنٹ کی بنیاد پر نیب کی سپرد کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بریگیڈیئر محمد خالد کو ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا جبکہ لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر ایڈیشنل ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس کور سے میجر ولید خالد اور میجر قیس کامران ڈپٹی ڈائریکٹر نیب مقرر کر دیے گئے ہیں۔